آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو بس تسبیح کیجئے اپنے پروردگار کی۔ عزیزان گرامی، جوانان عزیز، بزرگان محترم، ایک ایک سننے والا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ یاد رکھیں اس تسبیح کی بڑی اہمیت ہے۔ تسبیح، اللہ کی تسبیح، زبان سے بھی سبحان اللہ کہنا، بے پناہ عظمت ہے اس کی اور بے پناہ تاثیر ہے اس کی۔ زبان سے صرف کچھ نہیں آپ کر سکتے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کہتے رہیے۔ اس کو دیکھیں گے آپ کہ خود آپ کے نفس میں کتنی قوت اور پاکیزگی پیدا ہوگی۔ دونوں لفظ میں نے استعمال کی ہیں۔ خود آپ کے نفس میں کتنی پاکیزگی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی بہت سے لوگ اب وہ جاتے ہیں نا ڈاکٹروں کے ہاں، اور وہ کاؤنسلنگ کے لیے، اور وہ کیا کیا تھیریپی ہوتی ہے، وہ صاحب ڈپریشن میں مبتلا ہیں، اور وسواس کی بیماری ہے، اور ذہنی بیماری ہے، اور نفسیاتی بیماری ہے، تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، تھیریپی ہو رہی ہے، سائیکیٹرک علاج ہو رہا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے، اگر ہمارے افراد صرف اس ایک کلمے کے پابند ہو جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ذہن ہر قسم کے منفی خیالات سے پاک ہو جائے گا۔ نسخے لے کے جاؤ، نسخے۔ یہ اس کی مجلس ہے نا جس کی تربت کی خاک میں بھی شفا ہے۔ آقا حسین کی تو خاک تربت میں بھی شفا ہے نا۔ تو اس مجلس سے نسخے لے کے جائیے گا، عمل کیجئے گا۔ ہم اگر نسخہ بغیر استعمال کے کام نہیں آتا، صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے، دل اور دماغ سے منفی خیالات دور ہو جائیں گے، دھندل کے دور ہو جائیں گے، تاریکیاں دور ہو جائیں گی، ذہن روشن رہے گا ہر وقت۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ ایک چیز اور جوڑ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، تو پھر اس کی تاثیر اور بڑھ جائے گی۔ نہ صرف یہ کہ برے خیالات دور ہوں گے، بلکہ وہ خیالات جو آپ کے ذہن میں سما نہیں سکتے تھے، وہ اپنی پوری عظمت اور وسعت کے ساتھ سمٹ آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تجربہ کر کے دیکھیں، تجربہ۔ لیکن تجربہ میں کہہ رہا ہوں، تجربہ یہ مقام تجربے کا نہیں ہے، یقین کے ساتھ عمل کر کے دیکھ۔ بے یقینی کے ساتھ تجربہ نہ کرنا جوانان عزیز، بے یقینی کے ساتھ تجربہ نہ کرنا، یقین کے ساتھ ذکر کرنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ فسبح بحمد ربہ۔ پروردگار نے کیا فرمایا حضور سے؟ فسبح بحمد ربہ۔ پھر تسبیح کیجئے اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ۔ یہ تسبیح کی حقیقت پہ اب طاقت نہیں ہے مجھ میں، اور نہ وقت میں گنجائش ہے کہ میں عرض کر سکوں، بس جو کچھ عرض کر رہا ہوں اسے لوح دل پہ لکھ لیجئے۔ اس کے بعد آیت اور آگے یہاں بڑی گہرائیاں ہیں، ابھی ایک اشرہ پڑھوں تب بھی سورہ نصر کی تفسیر پوری نہیں ہوگی، بہت گہرائیاں ہیں، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اور استغفار کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے۔ یہاں بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی نے گناہ نہیں کیے تھے تو استغفار کاہے کے لیے؟ ان کا نفس لئیم نبی کی طرف گناہوں کی نسبت دیے بغیر چین نہیں پاتا۔ اب ایسے ہی موقع پہ ساری طبیعت کی تلخیاں کس صورت سے میں نچوڑتا ہوں، تحلیل کرتا ہوں، اور اس کے بعد سوچتا ہوں کیا کہوں۔ ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں، گناہ زادوں کو رسول کی پاکیزہ سیرت میں بھی بس گناہ نظر آتے ہیں۔ رسول کی پاکیزہ سیرت، رسول کی پاکیزہ سیرت، اس میں گناہ ہی نظر آتے ہیں، اپنے گناہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ ان میں سے کسی کے بزرگ کی کوئی غلطی دکھا دیجئے، چراغ پا ہو جاتے ہیں، قیامت آ جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتی۔ مگر حضور کے کردار میں آپ کوئی کمزوری دکھا دیں، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، ہاں بشر تھے، ہمارے جیسے تھے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کون سی برائی ہے؟ اس میں کون سی توہین ہے؟ یعنی جہاں واقعاً توہین ہے وہ توہین نہیں نظر آتی، جہاں توہین نہیں ہے وہاں توہین نظر آتی ہے۔ یہی فرق ہے حقیقت کی زبان میں اور سیاست کی زبان میں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ بس اب یہ ہدیے ہیں، تحفے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کہنا سیکھیے اور اس کی برکتیں دیکھیے۔ دوسرا فقرہ، استغفر اللہ۔ نبی نہیں استغفر اللہ کہتے تھے کہ وہ گناہ کرتے تھے، استغفر اللہ خود ایک ذکر بھی ہے۔ استغفر اللہ کہنا ایک ذکر ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اب اس کی بہت طریقے سے مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے،
اور اگر وہ عہدے میں، منصب میں، رتبے میں، علم میں، فضل میں بڑا ہے اور آپ اسے بڑا تسلیم کرتے ہیں اور اس سے محبت بھی کرتے ہیں تو آپ اپنی پوری بساط بھر اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جب جانے لگتا ہے تو پھر کہتے ہیں کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ یہ کون سی معافی ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں؟ نہیں، جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ سچے دل سے کہتے ہیں، کیونکہ جس کو آپ نے بڑا سمجھا، اس کی جتنی بھی خدمت کی، یہ احساس رہ جاتا ہے کہ حق خدمت ادا نہ ہوا، اس کی طلب سے بڑھ کے بھی خدمت کی، تب بھی قانون کہتا ہے حق ادا ہو گیا، محبت کہتی ہے حق ادا نہیں ہوا، دستور کہتا ہے حق ادا ہو گیا، محبت کہتی ہے حق ادا نہیں ہوا۔ تجربہ ہے نا، زندہ لوگوں کا زندہ تجربہ ہے نا، مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ چلتی پھرتی لاشوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی۔ جس کے پاس محبت نہ ہو، جس کے دل میں نور محبت نہ ہو، جس کی زندگی میں تہذیب نہ ہو، جس کے پاس علم و ادب و ثقافت نہ ہو، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، زندہ بشر نہیں ہے۔ تو جو زندہ ہیں، جو محبت کرنا جانتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، جو آداب مودت سے واقف ہیں، جن کے پاس علم ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، یہ قدریں انہی کیا ہوتی ہیں۔ مہمان آیا، رخصت کرتے وقت معاف فرمائیے گا، کوئی قصور ہو گیا ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، معاف کیجیے گا، یہ پورے صدق دل سے کہتے ہیں، جبکہ کوئی قصور نہیں ہوتا، کوئی خطا نہیں ہوتی۔ بس یہی صورت ہے، اللہ کی عظمت سے جو واقف ہے وہ اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہے کہ خود اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو مگر کم۔ ردائے نبوت اوڑھنے والے، قبائے عصمت پہننے والے، ارے راتوں کو اٹھ کے میں تم نمازیں پڑھتے ہو مگر ذرا کم پڑھو، اپنی جان کا خیال رکھو۔ اے میرے طیب و طاہر پیغمبر، اے طٰہٰ، تمہارے اوپر ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ۔ لعلک باخع نفسک، ارے لگتا ہے تم اپنی جان دے ڈالو گے۔ محمد اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اتنی اطاعت کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنی بندگی کرتے ہیں کہ خدا خود کہتا ہے بس بس، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تیری معرفت کا حق ادا نہ ہوا، استغفر اللہ، پروردگار تیری بندگی کا حق ادا نہ ہوا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ نبی استغفار کیوں پڑھتے تھے؟ نبی سے بڑھ کے تسبیح کرنے والا کون ہوگا؟ نبی سے بڑھ کے تحمید کرنے والا کون ہوگا؟ نبی سے بڑھ کے استغفار کرنے والا کون ہوگا؟ تمام بندگی کے باوجود، تمام اطاعت کے باوجود، تمام جانفشانیوں کے باوجود استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نبی جب استغفار پڑھیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ فرش عزا بچھا کے اور دو آنسو بہا کے اور ماتم کر کے سمجھتے نے احسان کر دیا خدا پر، حق ادا کر دیا آپ نے۔ کوئی عالم دین اگر کہے کہ بھائی نماز بھی پڑھا کرو، اذان کا خیال رکھا کرو، شریعت کا خیال رکھا کرو، تو کہتے ہیں آپ نے تو توہین کر دی، آپ ہمارے جذبہ اعضاء کو نہیں سمجھے۔ ارے ہم نے تو وہ عبادت کی کہ اس کے آگے نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ رسول، وہ امام، وہ علی جان رسول، وہ حسین جان رسول جو تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول نے تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھی ہے، مولا علی نے تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھی ہے، مولا حسن نے تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھی، اور آقا حسین نے کیسی نماز پڑھی؟ میرا خیال ہے بس اب گفتگو یہیں روک دوں، حالانکہ بہت سے بیان باقی تھے۔ واستغفر ایک مقام ہے، انہو کان توابا، اس میں بہت سے مطالب ہیں۔ لفظ تواب کے معنی کیا ہے، تواب کی معنویت میں کتنی گہرائی ہے اور اس کی تجلی کیا کیا ہے۔ تو جب آپ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے ہیں تو دونوں کلمات کو جمع کرنے کے بعد کیا اس میں تجلی اور کیا فیضان پیدا ہوتا ہے، یہ سب بہت طویل موضوع ہے، لیکن بس